بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16واں پارہ ہمارا نماز فجر میں شروع ہو گیا الحمدللہ۔ سورہ الکہف کی آیہ مبارکہ نمبر 73 سے لے کر آیہ مبارکہ نمبر 82 تک تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات طیبات میں جو واقعہ چل رہا ہے وہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا۔ اس کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوئی تھی، جب فرعون غرق کر دیا گیا، مصر کا جتنا بھی ایریا تھا یہ سب فرعون اور اس کی چاہنے والی جو فوج تھی، بت پرست جو تھے، مشرک تھے، ان ساروں سے خالی کروا دیا گیا۔ تب ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری بنی اسرائیل قوم کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، تو اس وقت جو آپ کے علم میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں، اس کے مطابق آپ نے اپنے اوپر جو رحمتیں اللہ پاک نے دی تھیں ان کا تذکرہ بھی فرمایا، تعریف و ثنا بھی کی، اور گفتگو کے دوران چلتے چلتے آپ یہ فرما گئے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم روئے زمین پر سب سے بڑے مقام، فضیلت اور علم والا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی بنایا ہوا ہے۔ یہ کافی ساری چیزیں آپ نے بیان کی، اور ان کے اندر ایک جملہ یہ بھی تھا۔ تو جس وقت آپ نے واعظ ختم فرمایا تو آپ ہی کی جو جماعت تھی، سامعین تھے، ان میں سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ کی واقعی بڑی شان ہے، عظمت ہے، آپ کو اللہ پاک نے بڑے کمال معجزے عطا فرمائے، ڈائریکٹ آپ کے ساتھ کلام فرمایا، تو کیا آپ سے بڑا عالم اس وقت دنیا میں کوئی نہیں؟ آپ ہی سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ میں ہی عالم ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے تورات شریف عطا فرمائی ہوئی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ واقعی ہی بڑی عظمت والے ہو، میں نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے، لیکن ایک بندہ اور بھی ایسا ہے اس دنیا میں اب کہ جو اس کے پاس ہے وہ ابھی تک میں نے آپ کو عطا نہیں فرمایا۔ تو آپ بڑے شوق سے عرض کرنے لگے کہ اے میرے باری تعالیٰ، اگر ایسا بندہ ہے تو پھر میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ جو اس بندے کے پاس ہے وہ ابھی تو نے مجھے نہیں دیا، دینا تو تو نہیں ہے، مجھے جب بھی دے گا تیرا فضل ہوگا، لیکن میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اس کو مل سکتے ہیں ایسے مقام پر جہاں دو دریا اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ویسے وہ دور دراز کے چلنے والے ہیں، مشرق و مغرب سے ان کا تعلق ہے، لیکن ایک مقام آتا ہے جہاں پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں اس مقام پر وہ بندہ آپ کو مل سکتا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، مولا مجھے نشانی اس کی بتا دے کہ میں اس سے ملوں تو مجھے پتہ چل جائے کہ واقعی اس مقام پر موجود ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھونی ہوئی مچھلی اپنے پاس رکھ لے، مچھلی لے، اس مچھلی کو بھون لے، تل لے، اور اس بھونی ہوئی مچھلی کو جب آپ دیکھیں کہ یہ زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی ہے، تو جب زندہ ہو کے پانی میں جائے گی وہی مقام ہوگا میرے اس بندے کا، آپ کو بندہ وہاں پر مل جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ لے لیا اپنے شاگرد حضرت سیدنا
یوشع بن نون علیہ السلام کو. یہ یوشع بن نون پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد، یہ حضرت یوشع بن نون بنی اسرائیل کے نبی بھی بنائے گئے تھے اور بڑے برگزیدہ یہ نبی بنے تھے. ان کی ہسٹری بڑی کمال ہے. یہ وہ شخصیت ہے حضرت یوشع بن نون جن کے لیے اللہ پاک نے سورج کو روک دیا تھا. یہ جب حالت جنگ میں تھے تو آگے جو ہفتہ آنے والا تھا تو ہفتے کے دن ان کو لڑائی کا حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، تو لڑ رہے تھے، جنگ میں تھے، جہاد میں تھے، تو قریب تھا کہ فتح ہو جائے، دشمن بس نکلنے ہی والا تھا. تو اب جو ہی سورج غروب ہونا تھا تو ہفتہ کا دن شروع ہو جاتا. تو انہوں نے پھر سورج سے یہ کہا تھا کہ اے سورج، تو بھی رب تعالیٰ کے حکم کا تابع ہے اور میں بھی یہ جہاد اللہ پاک کے حکم ہی سے کر رہا ہوں، تو میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر صبر کر لے، جلدی غروب نہ ہو، تاکہ میں اپنے رب کا حکم پورا کر لوں، ورنہ آگے جو دن آئے گا اتوار والا، وہاں تک جانے میں یہ دشمن قوم مزید مضبوط نہ ہو جائے. تو اللہ پاک نے آپ کے اس فرمانے پر سورج کو وہیں پر روک دیا تھا. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. تو یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اس وقت، جو آپ سے سیکھتے تھے، آپ کی تعلیمات سے اخذ کرتے تھے، لیتے تھے. تو ان کو آپ نے ساتھ لے لیا، اور اس وقت حضرت یوشع بن نون بالکل نوجوان تھے. قرآن عظیم نے ان کو فتح کا لقب دیا. فتح ہوتا ہے بالکل نوجوان، یہ 25 سے 30 سال کی عمر کا بندہ. تو یہ سارا واقعہ ہے. اب آپ جب چلے ہیں تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان ساتھی سے، لا ابرح، ہم نے رکنا نہیں ہے، مسلسل چلتے رہنا ہے، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ ہم پہنچ جائیں دو دریاؤں کے جمع ہونے کے جگہ پر، او امضی حقوبہ، یا پھر کئی زمانوں تک بھی ہمیں چلنا پڑے. یہ جو لفظ ہے نا حقوبہ، حقوب، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا اس کا معنی بنتا ہے 70 سال یا 80 سال. آپ نے فرمایا اب میں نے رکنا نہیں ہے، 70 سال یا 80 سال بھی مجھے چل کر اس بندے کو تلاش کرنا پڑے تو میں اس کو تلاش ضرور کروں گا. اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے، بندہ چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ بن جائے، لیکن جو ہی اس کو خبر ملے کہ کوئی صاحب حال ایسا فرد بھی موجود ہے جو بڑے کمال کا مقام رکھنے والا ہے، تو علم حاصل کرنے کی غرض سے اس کے پاس جانے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے میری عمر تھوڑی ہے، وہ بڑی عمر کا ہے، یا پھر وہ چھوٹی عمر کا ہے، میں بڑی عمر کا ہوں، میں اس سے پوچھوں گا، میں یہ مقام ہوں، اس جگہ میرا یہ سٹیٹس ہے، اور ادھر جاؤں گا تو کیا ہوگا. یہ چیزیں دماغ میں لے کر آنا، یہ اصل میں ان لوگوں کا طریقہ تھا جو پیچھے آپ سن آئے ہیں، جو کافر یہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان غریب صحابہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، ہم ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، ہمارا سٹیٹس، ہم بڑے امیر ہیں، بڑے مالدار ہیں، اور ان کے پاس مال کوئی نہیں ہے. تو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے کافرو. یہاں دیکھو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی ہوئی ہے، ان کے ہاتھوں پر کمال معجزے ان کو عطا فرمائے، ید بیضا عطا فرمایا، عصا کا معجزہ عطا فرمایا، دریا ان کے عصا سے راستے بنا دیا کرتا تھا، پتھر ان کے عصا سے چشمے جاری کر دیا کرتے تھے. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک علم والی شخصیت ہے، وہ فوری کہتے ہیں کہ میں مولا ان کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو تم کون ہو؟ کہتے ہو کہ ہم نے ان صحابہ کرام کے پاس نہیں بیٹھنا. اصل میں اس واقعے کا ربط یہ ہے جو ان کا پیچھے سے تعلق قائم ہوتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے فلما بلغا، جب پہنچ گئے مجمع بینہما، دونوں کے جمع ہونے کے مقام پر، وہاں ویسے ہی ان کو خیال آیا کہ بڑا وقت ہو گیا چلتے چلتے، تو چلو تھوڑی دیر ذرا لیٹ لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں. جب بیٹھے آرام فرمانے کے لیے تو اس مقام پر
آب حیات تھا۔ آب حیات مطلب کہ وہ پانی اگر مردہ کے اوپر وہ پانی پڑ جائے تو وہ مردہ چیز بھی زندہ ہو جایا کرتی تھی، وہاں پانی ایسا تھا۔ تو وہ جب دریا چلتا ہے تو اس کے کچھ چھینٹے وہ اس ڈبے پر آ کے پڑتے ہیں جس ڈبے کے اندر انہوں نے بونی ہوئی مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ ڈبے پر پڑے تو اور اس کی ٹھنڈک اندر کے حصے پر اثر انداز ہوتی ہے تو مچھلی اندر زندہ ہو کر پھڑکنے لگتی ہے، جیسے مچھلی کی عادت ہوتی چھلانگیں لگانا۔ اور جب مچھلی اندر کودی تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈبے کو کیا ہو گیا، اچانک یہ پھڑانے لگے۔ تو آپ نے جب ڈبے کو کھولنا چاہا تو جو ہی ڈھکن کھولا مچھلی نکلی اور دریا کے اندر اس نے چھلانگ لگا دی۔ اور اس مچھلی کے اندر اللہ پاک نے کیا رکھا ہوا تھا، وہ جس حصے میں چھلانگ لگائی اس نے پانی کے اندر۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے جب پانی میں جاتی ہے تو پانی فی الوقت تو اس کو راستہ دے دیتا ہے، بندہ اندر چلا جاتا ہے، ہر چیز اندر جاتی ہے، لیکن پیچھے سے پانی مل جاتا ہے، فوری ساتھ مل جاتا ہے۔ لیکن یہ مچھلی ایسی تھی کہ جب اس نے چھلانگ لگائی تو یہ جس حصے میں جا رہی تھی اس حصے کا پانی راستہ دے کر وہیں سائڈ ہی پر رکتا جا رہا تھا۔ وہ پانی ایسے بن گیا جیسے پتھر ہوتے ہیں، جمع ہوا پانی ہوتا ہے، اور یہ سرنگ نما سرنگ ہوتی ہے نا، جیسے سرنگ پہاڑوں کے اندر، یہ مچھلی تیزی سے جا رہی ہے جدھر کو بھی، ویسے ادھر کا پانی جمتا جا رہا ہے اور ساری سرنگ بن گئی۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ناسیہ حوتہما فاتخذ سبیلہ، اس مچھلی نے بنایا اپنا راستہ فی البحر، دریا میں، سرابا، یہ سرب کہتے ہیں سرنگ کی طرح وہ اپنا راستہ بناتی جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام یہ مچھلی کا تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھول گئے، اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، آگے سفر شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاوزا، جب یہاں سے بھی آگے بڑھ گئے تو ایک مقام پر جا کے ایک دن اور ایک رات چل چکے تھے، آگے اتنا سفر آگے کر گئے تھے، تو آگے جا کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آتنا غداءنا، ہمارا وہ ناشتہ ہی لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر کی وجہ سے مشقت اب مجھے محسوس ہو رہی ہے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ قال، حضرت یوشع آگے سے عرض کرتے ہیں ارائیت، آپ نے دیکھا نہیں، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم تھوڑا سستانے کے لیے رکے تھے چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا مچھلی کا واقعہ۔ وہ فرمانے لگے وما انسانی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بھولنے کا جو اثر ہوا ہے یہ کوئی شیطانی چال ہو سکتی ہے، ورنہ میں آپ سے ذکر کر دیتا۔ تو وہاں ہوا یہ تھا کہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے بڑے عجیب طریقے سے دریا کے اندر اپنا راستہ بنا لیا مچھلی نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال ذالک، وہی تو مقام تھا، ما کننا نبغی، جو ہم تلاش کر رہے تھے، وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے جانا تھا کہ وہ اس نے زندہ ہونا تھا اور اندر جانا، تو وہی تو ہم نے پہنچنا تھا۔ فرتد، واپس پلٹے، علی آثارہما قصصا، جن قدموں پر گئے تھے انہی نشانات پر واپس پلٹ آئے۔ اب جب وہاں پہنچتے ہیں اسی مقام پر، تب فوجدا عبدا من عبادنا، اللہ پاک فرماتا ہے وہاں ہمارا ایک بندہ تھا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ وہاں پر تھا۔ وہ بندہ کیسا تھا؟ آتیناہ رحمہ، ہم نے اس کو اپنی رحمت وافر عطا فرمائی ہوئی تھی، من عندنا، اور وہ ہماری خاص رحمت تھی جو ہم نے اس کو دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما،
اور اس کو علم بھی ہم نے اپنے ہی بارگاہ سے ڈائریکٹ عطا فرمایا ہوا تھا، کسی سے علم سیکھا نہیں تھا اس نے۔ اس کو کہتے ہیں علم لدنی، علم لدنی، یہ من لدنا، ہماری طرف سے جو اس کو علم ملا تھا وہ علم لدنی تھا، خاص علم تھا، یہ کسی کے پاس سیکھنے سے نہیں آتا، کسی کی شاگردی اختیار کرنے سے یہ والا علم نہیں آتا، یہ علم لدنی ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حال کا علم، حال کا علم، کشف کا علم، جو آگے ہونے والا ہے وہ پتہ چل جائے پہلے کہ اب کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، یا کسی چیز کو دیکھا تو اس چیز کو دیکھ کر اس کا سارا بیک گراؤنڈ پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے، کدھر سے ہے، کیا تھی کیا نہیں تھی، وقت وغیرہ وغیرہ، جو جو اس کے متعلق معلومات ہیں وہ ساری بس ایک نظر سے سامنے آ گئی، اور آگے اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے وہ سارے کا سارا علم بندے کے پاس آ جائے، اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ اور یاد رکھیے گا جس کے پاس علم لدنی ہوگا نا وہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں۔ یہ علم لدنی والے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ چھپانے کا حکم ہوتا ہے، اپنے حال کو، اپنے مقام کو مخفی رکھنے کا حکم ہوتا ہے، جس وجہ سے ان کو بھی حکم تھا کہ آپ نے بس چپ کر کے گزارنی ہے زندگی، کسی کو بتانا نہیں کہ میں کیا ہوں۔ اب یہ بندہ جو وہاں پر موجود تھا، یہ بندے ہیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام یا خضر، خضر یا خضر، خا کے اوپر زبر یا زیر، یہ دونوں ان کے نام کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام۔ یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سام، یہ ان کی اولاد سے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نیچے یا بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ یہ خضر حقیقت میں ان کا لقب تھا، ابو العباس ان کی کنیت تھی، اور ان کا نام جو مفسرین نے ترجیح کے ساتھ لکھا وہ ہے حضرت سیدنا بلیا علیہ السلام، ان کا نام ہے بلیا، با لام اور یا، اور خضر ان کا لقب ہے۔ ان کو اللہ پاک نے یہ مقام دیا ہوا تھا کہ یہ جس مقام پر بھی جا کے عبادت شروع کیا کرتے تھے تو ان کے آس پاس کا سارا ایریا وہ سر سبز و شاداب ہو جایا کرتا تھا، وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں بالکل چٹیل میدان ہے تو وہاں آپ جب جا کے بیٹھ جاتے، جو ہی بیٹھ کے اٹھ کے آگے جاتے تو اس مقام پر پھر سبزہ اگایا کرتا تھا۔ تو اس واقعے سے، اس کرامت یا اس معجزے سے ان کو پھر خضر کا لقب مل گیا۔ خضر کا معنی بھی سبزہ ہوا کرتا ہے۔ تو اب تک یہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام حیات ہیں، یہ زندہ ہیں اب تک۔ اور حدیث طیبات میں آتا ہے کہ ان کی جو ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لگی ہوئی ہے پانیوں کے اوپر، دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں، یہ آگے پیچھے پھرتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ مصیبت میں پھنس جائے دریا کے اندر، کشتی میں یا کسی جہاز، بحری جہازوں میں، اور انتہائی پریشانی میں ہو تو وہاں ان کو بلائے اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے کہ اے پیارے خضر علیہ السلام، آپ چونکہ یہاں ہیں دریاؤں پر تو آپ مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں آ کر اس پریشانی سے نکالنے کا راستہ بتائیں ہمیں۔ تو یہ اللہ پاک کے فضل سے وہاں پھر مدد فرمانے کے لیے بھی پہنچ جایا کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو ان سے ملاقات ہوئی وہاں پر۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اسلام کیا، تعارف ہوا، انہوں نے پوچھا آپ وہی ہو موسیٰ جو موسیٰ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہوئے ہیں اور جن کو تورات وغیرہ مل چکی ہوئی ہے، جو فرعون کے مقابلے میں آئے ہیں، وہی آپ موسیٰ علیہ السلام ہو؟ آپ نے فرمایا وہی موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلا لفظ کیا بولا تھا؟ اس کو کہتے ہیں ادب، بات کرنے کا سلیقہ، طریقہ۔ دیکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، بلکہ فرمانا ٹھیک ہے، فرماتے ہیں حل اتبعک،
کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ الا ان تعلمانی، اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمت رشدا، اس میں سے جو آپ کو رہنمائی دی گئی ہے، وہ علم جو آپ کو دیا اس میں سے مجھے کچھ۔ اب حل اتبعک، کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ یہ کلام کرنے کا ادب ہے۔ کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ کیا تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ کیا آپ کے ساتھ میں چل سکتا ہوں؟ یہ اجازت لینا ادب کے اندر ہے، اور یہ اجازت لینی چاہیے۔ اپنے والد محترم کے پاس جب جائیں تو والد صاحب سے یہ عرض کریں، ابا جان میں تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ کہیں بیٹھو بیٹا۔ اپنے استاد محترم کے پاس جانا آنا ہو تو ان سے پوچھیں، استاد محترم 2 منٹ ذرا آ سکتے ہیں؟ یہ اجازت لینا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ آگے سے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام فرمانے لگے، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، رہ تو لوگے میرے ساتھ لیکن صبر نہیں کر پاؤ گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کیونکہ آپ کو ان چیزوں کے بارے نہیں بتایا گیا جو مجھے پتہ ہے۔ آپ ہو شریعت کے نبی، ذرا سا بھی کام دیکھو گے کہ یہ تو صحیح نہیں ہو رہا تو آپ نے وہاں بول پڑنا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہی یہ ہے، اور میں نے جو کرنا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں نے وہ کرنا ہے، تو آپ وہ برداشت نہیں کر پاؤ گے جو میں کروں گا، اس لیے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ آگے سے عرض فرمانے لگے، ستجد، دیکھتے ہیں بھلا بولتے کہ نہیں بولتے، حتی احدث لک منہ ذکرا، آپ نے بولنا نہیں ہے جب تک میں آپ کو خود بیان نہ کر دوں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے۔ میں خود بیان کروں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے نہیں بولنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، بالکل بولوں گا نہیں۔ اب اس شرط پر سفر ان کا شروع ہو گیا۔ آگے کچھ واقعات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں شامل کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اب دیکھیے اس میں سے ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آ رہا ہے، اور ان کے واقعے کو ایک ایک جز کے ساتھ، ایک ایک چیز کے ساتھ جس کا تعلق ان کے ساتھ جڑتا جا رہا ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ جس چیز کا تعلق جڑ جائے وہ چیز بھی ادب و احترام والی ہو جایا کرتی ہے، تو اس کا ادب، احترام اور اس سے محبت کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقاضا ہے۔ اگر ان چیزوں کا ادب و احترام نہ کیا جائے تو حقیقت میں یہ اس ذات کے ساتھ بے رخی ہوتی ہے جس چیز کا تعلق جس ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس ذات کی یہ حقیقت میں بے رخی ہوتی ہے، ان کی بے ادبی مانی جاتی ہے اگر یہ ادب کا خیال نہ رکھا جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے توجہ رکھ کے انبیاء علیہ السلام سے جڑی ہر چیز سے محبت بھی کریں، ادب و احترام بھی بجا لائیں، اور دل میں ان کا مقام بنا کر ہمیشہ دوسروں کے سامنے بھی ان کی اچھی ہی جو نسبت ہوتی ہے اس کو بیان کیا جائے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات طیبات میں سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب و احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔